ہمارے انتہائی محترم اور مکرم مہمان مقرر جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان صاحب، آپ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں وزارت قانون کے، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، قومی اور صوبائی سطح پر کئی اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں، شریعہ اکیڈمی کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں اور مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شریعہ اکیڈمی اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی یہ کوشش قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پڑھے لکھے طبقے کے لیے آئلی نظام کے بارے میں قانون آگاہی کورس کا ایک انتظام کیا۔ یہ آج کل کے زمانے میں انتہائی اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ابھرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک ان کے لیے کوئی مناسب مختصر دورانیے کا کوئی کورس کا اہتمام کہیں نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے سوالات یوں ہی رہ جاتے ہیں یا وہ ادھر ادھر سے پوچھ کر اس کے مطابق اپنی کوئی غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اسلام میں عائلی زندگی یا اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ اتنا مستقل ہے، اتنا مستحکم ہے، اتنا مضبوط بنیادوں پر ہے کہ اس کے ہر شعبے کے بارے میں اور ہر حصے کے بارے میں قرآن پاک میں احکام موجود ہیں، حدیثوں میں احکام موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام نے عملی طور پر ایک مضبوط خاندانی رشتوں کی بنیاد رکھ کر ایک طریقہ قائم کر لیا۔ آج کل پوری دنیا میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور دنیا کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں خاندانی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، جہاں کسی رشتے کا نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی تحفظ ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک خاندان بن کے گزارا نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام چونکہ ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا ان کی سوسائٹی ایک قسم کی ابتری کا شکار ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک مضبوط ترین خاندانی نظام کا ایک تصور دیا، عملی طور پہ اس کو عملی طور پر کر کے پیش کیا، اور اس کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ ہر شعبے کے بارے میں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں بھی احکام بڑے واضح ہوں، تاکہ کسی کو اس نظام میں کسی قسم کی رخنہ اندازی کی کوئی کوشش اس کی کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم حصہ، یعنی خاندانی نظام کے بننے کے لیے ایک نکاح کا وجود اور اس کے بعد معاشرتی زندگی کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اس کا نسب کا تعین کیا جائے کہ اس کا نسب کس سے ملتا ہے اور اس کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ تو آج ہم اس سیشن میں نسب اور حضانت کے بارے میں جو اسلامی احکام اور جو قوانین، جو موجودہ قانونی نظام ہمارے پاس چل رہا ہے، اس کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ تو نسب کے احکام اور حضانت کے احکام۔ نسب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی پیدا ہونے والے بچے کا اپنے والد کے ساتھ نسبی رشتہ، خونی رشتہ قائم ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اور قائم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے حقوق و فرائض کیا بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضانت کا ایک حصہ ہم اس سے ذرا تفصیل سے بات کریں گے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ
ایسی حالت میں ہو کہ اس کی پرورش کا انتظام کرنا پڑے اور ماں اور باپ دونوں اکٹھے ہو کے اس کی پرورش کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، ان کے درمیان کوئی تفریق ہو جائے، چاہے وہ کسی تنسیخ نکاح کی وجہ سے ہو جائے یا چاہے وہ کسی فوتیدگی کی وجہ سے دونوں فریقین میں سے کوئی ایک نہ رہے، تو اس کے بعد اس بچے کی نگرانی کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی مالی امداد کرنا، اس کی ایک قسم کی سرپرستی کرنا، وہ اس کے لیے کیا قوانین ہیں اور اسلام نے کیا احکام دیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو نسب اور حضانت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نسب کا تعین کیسے کیا جائے۔ نسب بنیادی طور پر کسی بچے کا اپنے والدین کے ساتھ جو خونی اور نسبی تعلق ہے، اس کے بارے میں اسلام نے جو احکام دیے ہیں وہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ اسلام نے نسب کو برقرار رکھنا اور اس کے اندر کسی قسم کے کوئی رخنہ اندازی یا کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نکاح کی موجودگی میں، شوہر اور میاں بیوی کے درمیان نکاح کی موجودگی میں 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو، تو اس کے بعد کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس نکاح کے نتیجے میں، تو اس کا نسب متعین ہے، اور کسی والد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی نسبت سے انکار کرے۔ اس کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی نسبت سے انکار کرے۔ ہاں، اگر کسی جگہ کوئی والد اپنے بچے کی نسبت سے انکار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ وہ لیان کے طریقے سے وہ عدالت میں جا کر یہ بتائے، اپنی زوجہ پہ، اپنی بیوی پہ ایک لحاظ سے الزام لگائے کہ یہ اس کی بے راہ روی کے بارے میں ایک الزام لگائے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے یا اس کے طور طریقے درست نہیں ہیں، اور وہاں جا کے قسموں کا قرآن نے جہاں کسی کے بارے میں کوئی اس قسم کا شک کیا جائے کہ کسی نے کوئی اخلاقی پسماندگی، اخلاقی بے راہ روی کا کوئی مظاہرہ کیا ہے، تو اس کے لیے عام طور پر تو یہ ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد جن کے بارے میں وہ گواہ مل جاتے ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے حدود کے مطابق۔ لیکن اگر کسی جگہ 4 گواہ نہیں ہیں، گھر کے اندر کے ماحول کے بارے میں بات ہے اور باہر کو کوئی آدمی اس میں گواہ نہیں بن سکتا، اور ایک خاوند کو اپنی بیوی پہ کسی جائز طریقے سے کوئی بے راہ روی کا شک ہے، تو وہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہیں، میں خود ہی اکیلے گواہ ہوں، اس لیے لیکن میرا اس بیوی کے ساتھ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا اس قسم کی کوئی بات ہو، تو اس کے لیے اسے 4 قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، اور 4 قسموں کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ میں غلط کہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر۔ تو جب یہ بات کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد بیوی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ اس کے مقابلے میں اسی طرح سے 4 قسمیں اٹھا کے اور 5ویں قسم کھائے کہ اگر میں غلط بیانی کی ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ یہ طریقہ جب ہو جاتا ہے تو اسے لیان کا پروسیس کہتے ہیں، اور اس درمیان میں میاں بیوی کے درمیان مکمل تفریق ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران میں پھر اس بچے کا نسب والد کی طرف نہیں ہو سکتا، تو اس کے بغیر لیان کے نکاح سے 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں والد پہ یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بچے سے انکار نہ کرے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی ماں کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا کہ وہ اپنے بچے کی نسبت اس کے والد کی بجائے کسی اور شخص سے کرے، کہ وہ یہ کہے کہ اس کا والد فلاں، یہ جو شوہر ہے میرا یہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی ہے۔ اس قسم کی بات کرنے کے لیے بھی اس کو اسلام میں حکم ہے کہ وہ اس قسم کی بات نہ کرے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے
بچوں کے لیے بھی یہ بات منع کی گئی اسلام میں کہ وہ اپنے حقیقی والد کو چھوڑ کر، حقیقی والد سے انکار کر کے کسی اور شخص کو اپنا والد کہیں، یہ والی بات کہنے سے بھی انہیں منع کیا گیا ہے کہ بچے یوں نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی اور کے بارے میں جب حقیقی والد کو چھوڑ کے کسی اور کو والد کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی نسبت اس دوسرے آدمی کی طرف کر رہا ہے اور اپنے والد کو چھوڑ رہا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور پھر ایک بڑا واضح قسم کا اعلان یہ کیا گیا کہ اسلام میں متبنہ یا لے پالک بچے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو لے پالک بنا کے اپنے گھر میں رکھے، بڑا کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، لیکن اسلامی حکم یہ ہے کہ وہ اس کی ولدیت اس اپنے اصلی والد کی طرف کرے۔ کبھی بھی پالنے والا آدمی یہ نہ کہے کہ میں اس کا والد ہوں، یا اس کے کاغذات میں اس کا اندراج کرے، اپنے آپ کو اس کے والد کی جگہ پہ کرے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ متبنہ جو ہوتا ہے یا لے پالک بچہ، کسی اور کے بچے کو کوئی آدمی لے کے پالتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل ایک اچھا عمل ہے کہ وہ بچے کی پرورش کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے اس کا نسب نہیں بنتا، اس کو اپنی اصلی والد کی جگہ پہ یہ آدمی اپنے آپ کو والد نہیں کہہ سکتا، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ ان ساری چیزوں کے ذریعے نسب میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور نسب میں شک پیدا ہونا خاندان کے اندر ایک بنیادی ضرب لگتی ہے، بنیادی نقصان ہوتا ہے جو پورے خاندان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب صورت یہ بنتی ہے کہ آخر نسب کی تعین کرنا ضروری تو ہے، اس کی عملی طور پر ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نسب کا تعین ہو جائے گا تو اس دوران میں نسب کے ذریعے وراثت کا حق ثابت کیا جاتا ہے کہ جو اپنے باپ کا بیٹا ہے اور وہ اس کا صحیح نسب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے والد کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے وہ وراثت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا نسب نہیں تعین ہوتا اپنے والد کے ساتھ تو وہ والد اور والد کے رشتہ داروں سے وراثت کا حقدار نہیں رہتا۔ ہاں، وہ اپنے والدہ اور والدہ کے رشتہ داروں سے وارث بنتا ہے اور وہی اس کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کے حق کے تعین کے لیے نسب کا تعین ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، چاہے طلاق کی صورت میں ہو جائے، چاہے لعان کی صورت میں ہو جائے، چاہے کسی ایک کی فوتیدگی یعنی شوہر کی فوتیدگی کی صورت میں ہو جائے، تو اس دوران میں اس بچے کی نگرانی کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کا حق حضانت کسے ملے گا؟ تو حق حضانت میں بھی نسب سے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ پہلا حق ماں کا ہوتا ہے، لیکن والد کے ذمے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی مالی اخراجات اور مالی ضروریات پوری کرے۔ تو حق حضانت کے لیے بھی نسب کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بچے کا اپنے والد کے ساتھ نسب ثابت نہ ہو جائے تو وہ اپنے والد یا والد کے رشتہ داروں کی حضانت میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے حق نفقہ ہے کہ کسی اوقات میں بچہ اگر اپنے والد یا اپنے دادا سے دور ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے ماں باپ کے درمیان تفریق ہو گئی ہو، چاہے کوئی اور مجبوری ہو، تو اس دوران میں بچے کا خرچہ پورا کرنا وہ والد یا دادا یا ان کی ضرورت، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حق کے نفقہ کے لیے بھی جب نسب کا تعین ہوگا اور پتہ ہوگا کہ کسی آدمی کا والد کون ہے تو اس سے نفقہ عدالت لے کر بچے کی ضرورت پوری کرنے کے حکم دے سکتی ہے۔ تعین نسب کے بعد ایک طریقہ آتا ہے کہ ہم نسب کو قائم کرنے کے لیے کہاں سے ثبوت، کون کون سے ثبوتوں کی ضرورت ہوگی، کس طریقے سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ کون کس کا بچہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ثبوت نسب کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کہیں نکاح نہیں ہے اور کہیں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو چاہے والد 10 مرتبہ اقرار بھی کرے
کہ یہ میرا بچہ ہے، اسلامی احکام کے مطابق اسے اس کا نسبی بچہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اسے وراثت کا حق نہیں دیا جائے گا، اسے حضانت کا حق نہیں دیا جائے گا، اور اسے نفقہ کا حق نہیں دیا جائے گا۔ وہ والد اس کا ادروائز مطلب ہے قانون کے ہاتھ سے ہٹ کے اس کی کوئی امداد کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن نکاح کے بغیر ہونے والا بچہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا اور وہ مجہول النسب ہوتا ہے۔ اسلام میں حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ رکھی گئی ہے۔ 6 ماہ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد کی طرف، یعنی جو اس بیوی کا شوہر ہے، جو اس خاتون کا شوہر ہے، اس کی طرف اس کی نسب کا تعین نہیں ہو سکتا۔ 6 ماہ سے 1 دن بھی کم ہوگا تو وہ مجہول النسب سمجھا جائے گا، اور 6 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس دوران میں اگر وہ پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی اس کا تعلق، اس کا نسب اپنے والد کی طرف ہوگا، اور 6 مہینوں سے لے کے 2 سال کا عرصہ حنفی فقہا کے نزدیک نسب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے اور طلاق ہو جانے میں عدت کے دوران کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے اس خاتون کے شوہر، جو صاحب کا شوہر ہیں جس سے طلاق ہوئی ہے، اس کا بیٹا، اس کا بچہ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کا نسب اپنے اس کے شوہر کی طرف ہی منتقل ہوگا۔ اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت، یہ تھوڑا سا اختلافی ہے، لیکن حنفی علماء کے درمیان کے لیے کے مطابق یہ عرصہ 2 سال کا ہے۔ شافعی اور حنبلی اس میں 4 سال کا عرصہ رکھتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کے علماء اس میں 10 مہینے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ مقرر کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک کے مطابق اس کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 2 سال ہے۔ تو اگر کسی جگہ کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس طلاق کے 2 سال کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس میاں کی طرف ہوگا جس کی وہ پہلے بیوی تھی، جس سے اسے طلاق ملی ہے۔ اگر اس دوران میں اس نے کہیں اور نکاح نہیں کیا تو وہ بچہ اس میاں کے ساتھ اس کا نسب ثابت ہوگا۔ اگر کسی جگہ کوئی بچہ ناجائز ہے، یعنی مجہول النسب ہے، اس کا نسب اپنے والد سے ثابت نہیں ہوتا، تو اس میں اس کے بھی کوئی حقوق و فرائض تو ہیں، کیونکہ وہ بچہ تو خود تو نہیں وہ دنیا میں آیا، وہ تو آیا ہے، تو اس کے حقوق ہیں، اس کو انسان تو پھر بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر مجہول النسب کوئی بچہ ہے یا جس کا صحیح نسبی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، تو اس کے یا کسی درمیان میں خاوند اور بیوی کے درمیان لعان کی صورت میں تفریق ہو گئی ہو، طلاق کی صورت میں تفریق ہو گئی ہو، تو اس دوران میں جو بچہ جسے ناجائز بچہ سمجھا جائے گا وہ والد کی طرف سے نہ تو نفقے کا حقدار ہوگا، نہ حضانت کا حقدار ہوگا، اور نہ وراثت کا حقدار ہوگا۔ والد سے یا والد کے رشتہ داروں سے اسے وراثت نہیں ملے گی، اور اس کی اگر کوئی وراثت ہوگی تو وہ بھی اس کے جو والد ہے یا جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سے وراثت کی وہ محرومی ہوگی۔ ہاں، اس قسم کا بچہ جو ہے وہ اس کا مکمل تعلق اپنی والدہ یا والدہ کے ساتھ لگے ہوئے رشتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہیں سے وہ وراثت لیتا بھی ہے، اور انہی لوگوں کو اس کی وراثت کا حق بھی ملتا ہے۔ تو اس طرح سے جو جائز بچے ہیں ان کا نسب اپنے والد کی طرف جائے گا، اور والد ان کے ساری مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور وراثت کے لیے اور حضانت کے لیے حقدار ہوگا۔ اور اگر کوئی مجہول النسب بچہ ہے تو اس کے لیے والدہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، والد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو اس کا زیادہ وہ ہے حضانت، یعنی تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کون کرنے کا پابند ہے اور حضانت کا حق کسے حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ دیکھنی ہے کہ جو بچوں کی مالی ضروریات ہیں ان کی نگرانی یا سرپرستی کا حق اسلام نے والد کو یا والد کی غیر موجودگی میں اس کے دادا کو دیا ہے، اور یہ
یہ ایک ایسا حق ہے جس سے چاہے کوئی آدمی بچنے کی بھی کوشش کرے، قانون لازماً یہ ذمہ داری اس کے والد کو اور اس کے دادا کو یہ لازماً اس کی ذمہ داری دیتا ہے۔ اور جو اس بچے کی بدنی پرورش ہے اور اخلاقی تربیت ہے، چونکہ یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں والد سے زیادہ والدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے، اس کی اخلاقی ذمہ داری تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، تو اس کا یہ سارے کا سارا کام پہلے تو اس کی ماں کے ذمہ ہے۔ اگر ماں نہیں ہوگی تو دوگر جو اس بچے کی یا بچی کی جو اور خواتین رشتہ دار ہے، جس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ ماں کی غیر موجودگی میں ماں کی ماں یعنی نانی، اور اگر نانی موجود نہ ہو اور ماں بھی موجود نہ ہو تو پھر دادی کا حق بنتا ہے، اور دادی نہ ہو تو پھر بہن، چاہے وہ سگی بہن ہو، چاہے وہ ماں شریک بہن ہو، چاہے وہ باپ شریک بہن ہو، اس کا حق بنتا ہے۔ وہ نہ ہو تو پھر خالہ اور پھر پھوپھی کو یہ تربیت کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ لڑکے کی پرورش کرنے کے لیے جو بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کرنے میں ماں یا دوسری خواتین کو 7 سال تک یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے۔ 7 سال کے بعد اس بچے کی حضانت ختم ہو جاتی ہے اور وہ واپس سپرد کر دیا جاتا ہے اپنے والد یا دادا کو۔ اور لیکن لڑکی کی پرورش کا اور اخلاقی تربیت کا اور اس کی تربیت کی ذمہ داری والدہ کے پاس رہتی ہے، اور والدہ نہ ہو تو دیگر خواتین کے پاس رہتی ہے بلوغت کے وقت تک، جب تک یہ بچی بالغ نہیں ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے بچے کی عمر 7 سال تک والدہ کے پاس حضانت یا والدہ یا خواتین رشتہ داروں کے پاس، کیونکہ وہ اس کا حق بہت اچھے طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے اچھے اخلاق سکھا سکتی ہیں۔ اور بچی کے لیے یہ عرصہ 7 سال کا نہیں بلکہ بلوغت تک ہے، اور بلوغت 15 سال جیسے ہمارے قانون میں 18 سال تک قانون میں لکھا ہوا ہے، اور ویسے شریعت کے مطابق تو خیر 9، 11 اور 15 سال کے عرصے کے درمیان اختلاف ہے۔ حضانت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر کوئی خاتون آ کے یہ مطالبہ کرے کہ بچے کو میری حضانت میں دے دیا جائے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حاضنہ یعنی جو حضانت کرنے والی جو خاتون ہے وہ بالغہ ہو، مطلب ہے والدہ اور نانی اور دادی تو خیر لازماً بالغہ ہوں گی، لیکن اس کی بہن بعض اوقات بھی اگر اور کوئی نہیں ہے رشتہ دار تو اس کی بہن اگر آ کے یہ کہتی ہے کہ مجھے اس کی حضانت دے دی جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خود بالغہ ہو، تو پھر تو اس کے حوالے کیا جائے گا، ورنہ نابالغ خاتون کے حوالے بچے کو نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی خاتون اس کا مطالبہ کرے وہ عاقلہ ہو، یعنی صحیح الدماغ ہو۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو، کوئی خاتون پاگل ہو، تو اس کو حضانت کا حق نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سے بچے کی تربیت میں بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور اسے جسمانی طور پہ بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کے لیے حاضنہ کے لیے جو حضانت جس خاتون کے پاس ہوگی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے کردار کی مالکہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس کے کردار پہ کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، تو وہ حضانت کے حق سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک خاتون اپنا کردار یا اپنا اخلاق یا اپنے اسے بے داغ نہیں رکھ سکتی تو وہ اپنے بچے کی پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے پرورش نہیں کر سکے گی، صحیح تربیت اخلاقی تربیت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اچھے کردار کی اگر کوئی خاتون نہیں ہے اور اگر کسی وقت یہ ثابت ہو جائے کہ والدہ یا اس کی جو دیگر خواتین رشتہ دار ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی اخلاقی دھبا آتا ہے تو وہ حق حضانت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ایک اگر حاضنہ غیر مسلم ہو تو اسے حضانت نہیں دی جا سکتی۔ حاضنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ ہاں ایک اس میں استثناء ہے، اور وہ یہ کہ اگر والدہ غیر مسلمہ ہو، یعنی اگر
فرض کریں کوئی والدہ ہے جو عیسائی ہے یا یہودی ہے اور وہ شادی کرنے سے پہلے ہی عیسائی یا یہودی تھی اور اس نے اس کے بعد شادی کر لی، تو وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ باوجود اس کے کہ وہ ماں غیر مسلم ہے لیکن اس کی حضانت میں دیا جا سکتا ہے اس قسم کا بچہ، کیونکہ وہ والد کو بھی پتہ ہے اور باقی معاشرے کو بھی پتہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے سے کسی اہل کتاب میں سے ہے، اور وہ اس کی اگر شادی ہو سکتی تھی اور وہ والد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بچے کی پرورش کرے گی، تو اگر وہ وہاں سے کسی طریقے سے ان میں تفریق ہو جاتی ہے یا فوتیدگی ہو جاتی ہے شوہر کی، تو وہ اس دوران میں اپنے بچے کی حضانت کرنے کی حقدار رہتی ہے، اس کی تربیت کرنے کا حقدار رہتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلمہ ہو۔ اور ایک خاص بات اس حضانت کی شرائط میں ایک یہ ہے کہ کسی خاتون کو چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ نانی ہو، دادی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، بہن ہو، کسی کو اس وقت تک حضانت سپرد نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ خود حضانت لینے کے مطالبہ نہ کرے۔ جس طرح سے پہلے بات ہو چکی کہ والد یا دادا کسی بچے کی پرورش سے انکار بالکل نہیں کر سکتا، اگر وہ نسب میں اس کے ساتھ ثابت ہے، نسب ثابت ہو چکا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اس بچے کی پرورش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو وہ انکار بھی کر سکتی ہے، اور جب تک وہ مطالبہ خود نہ کرے کہ مجھے بچے کی حضانت سپرد کی جائے اس وقت تک وہ حضانت اسے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اب ایک بات یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی ایک خاتون حضانت کی حقدار ہوتی ہے، حضانت لینے کی حقدار ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حق حضانت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر حاضنہ، اگر حضانت کرنے والی خاتون مرتد ہو جائے، تو چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ نانی ہے، دادی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، اگر وہ مرتد ہو جائے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ماں کو صرف حق حاصل ہے کہ وہ حضانت رکھے، باقی خواتین نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر مرتد ہو جائے کہ پہلے وہ مسلمان ہو اور بعد میں وہ اسلام سے پھر جائے، تو وہ مرتد خاتون کو حضانت کا حق نہیں دیا جاتا اور وہ حضانت کے حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون کا، جس طرح ہم پہلے بات کر چکے کہ صحیح الدماغ ہونا ضروری ہے، اگر کوئی خاتون ذہنی طور پہ توازن کھو بیٹھے تو اس دوران میں بھی وہ حق کے حضانت سے محروم ہو جاتی ہے۔ پاگل خاتون کے حق کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کسی بچے کی پرورش کو اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کوئی خاتون کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جو اس نابالغ بچی کے لیے نامحرم ہو، تو اس وقت بھی وہ خاتون، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ کوئی اور خاتون رشتہ دار ہو، وہ حضانت کے حق سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ غیر محرم والد، چاہے وہ سوتیلا والد ہے، اس کے پاس جو نابالغ بچی ہے جس کی حضانت کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ اس جگہ پہ اس کا رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ والد کے پاس یا والد کے رشتہ داروں کے پاس پھر مجبوراً رہ سکتی ہے اور وہ ان کے پاس واپس آ کے رہ سکتی ہے۔ کسی غیر محرم سوتیلے والد کے ساتھ نابالغ بچی کا رہنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس سے بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ضروری ہے کہ چونکہ کوئی بچہ اگر حاضنہ کے پاس ہو، کسی خاتون کی تحویل میں ہو اور وہ اس کی پرورش کر رہی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شہر میں رہتی ہو جہاں اس بچے کا والد وہاں رہتا ہو، تاکہ اس کی مالی سرپرستی بھی کی جا سکے اور اس سے وہ مل جل سکے، اس سے مل سکے، ملاقات کر سکے۔ تو اگر وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے کسی شہر میں سکونت اختیار کر لے تو حاضنہ حضانت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
وہاں جا کر اس کے لیے والد کے لیے، اس بچے کے والد کے لیے اس کی مالی سرپرستی بھی ممکن نہیں ہوتی، اور پھر وہ محروم ہوتا ہے اپنے بچے سے ملاقات کو، اور بچہ بھی اپنی پدری شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس سے بچایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک استثناء پھر ہے کہ اگر والدہ کسی ایسے ملک سے آئی، کسی دوسرے ملک سے آئی، اور وہ آنے کے بعد اس نے شادی کی، چاہے دوسرے ملک میں شادی کی اس اپنے شوہر کے ساتھ، یا پاکستان میں آنے کے بعد اس نے شادی کی، اور اس کے بعد جب تفریق ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے، تو وہ واپس اپنے آبائی مسکن میں یا آبائی ملک میں جانا چاہے، تو اس دوران میں اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ نقل مکانی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ حق کے حضانت کا حق بھی رکھتی ہے، اور بچوں اور اس کے شوہر کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے اگر اس کے باوجود اس سے شادی کی ہے تو اس خاتون کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر اس اپنے ملک میں جو اس کا وطن اصلی ہے اس میں منتقل ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم حضانت کے بارے میں یہ تفصیلات سامنے رکھتے ہوئے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب خاتون، چاہے وہ ماں ہو یا خواتین رشتہ دار ہوں، جب ان کا حق حضانت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے سپرد کر دینا ضروری ہے، یا والد موجود نہ ہو تو اپنے دادا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور دادا بھی موجود نہ ہو تو جو اس کے اسباط ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، اسباط کے بارے میں میراث یا وراثت کی تفصیل کے بارے میں اگلے سیشن کے دوران ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، جس میں والد ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو جو اسباط میں آتے ہوں انہیں یہ حق دیا جائے گا اور یہ ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ حق کے حضانت اور حق کے نسب کے بارے میں جو اسلام نے احکام دیے، یہی احکام پاکستان میں لاگو ہیں، اور انہی کے مطابق پاکستان کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، باوجود اس کے کہ نظام عدالتوں کا شاید اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے جو اسلام نے دیا۔ نظام ہمارے پاس مغربی نظام ہے، لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے عدالت سے وہ فیصلہ لازماً اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ جتنی باتیں گزارش کی گئی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضانت کے لیے سب سے بڑی جو سوچ کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بچے کا مفاد سب سے بہتر کس جگہ ہے، بچے کی اخلاقی پرورش، بچے کی بدنی پرورش اور بچے کی مالی ذمہ داری سب سے زیادہ کون نبھا سکے گا۔ اور بعض اوقات ان اصولوں کے باوجود بھی عدالت اگر یہ محسوس کر سکے کہ ان کے علاوہ یا کسی اصول سے انحراف کرنا مجبوری ہے تو وہ انحراف کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے جہاں بچے کا مفاد زیادہ ہو عدالت اس آدمی کے سپرد کر سکتی ہے کہ وہ بچے کی حضانت کرے، بچے کی سرپرستی کرے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔